الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاور لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع لکبریائہ اوطاط المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم انا فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابۃ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون صلوات عزیزان محترم، قرآن اور تخلیق کائنات کے عنوان سے جس سلسلہ گفتگو کا ہم نے آغاز کیا وہ آج اپنے 5ویں مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ پروردگار عالم نے ان آیات میں یہ ارشاد فرمایا کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا اللہ اکیلا اللہ ہے، لا الہ الا، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، هو الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ کل کہہ کے گزرا کہ اسلام کا بنیادی کلمہ ہے کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ۔ کلمے کو نفی سے شروع کیا کہ لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، الا اللہ، سوائے اللہ کے، یعنی لات خدا نہیں، منات خدا نہیں، حبل خدا نہیں، عزا خدا نہیں، یعنی پہلے 307 بتوں کا انکار کرو پھر اس ایک حق کا اقرار کرو۔ سارے بتوں کا انکار کرو، ساری جھوٹی طاقتوں کا انکار کرو، اور کہہ کے گزرا تھا کہ لات، منات، حبل، عزا، ان میں سے اکثر کا ذکر سورہ والنجم میں اللہ نے کیا ہے۔ میں پہلی ہی آیت مبارکہ پہ رکوں گا کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا اللہ اکیلا اللہ ہے، لا الہ الا، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، هو الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، یعنی اللہ رحمان بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، وہ عالمین کا رب ہے، یعنی رحمان ہے، رحیم ہے، اور کیا ہے؟ عالمین کا رب ہے۔ رب کے معنی نعمتیں دینے والا، رب کے معنی ضرورتوں کو پورا کرنے والا، رب کے معنی دینے والا، اللہ کے معنی سجدے لینے والا، رب کے معنی نعمتیں دینے والا۔ یہ دو الگ الگ چیز نہیں ہے۔ جب تمہیں نعمتیں دے رہا ہے تو رب ہے، اور جب تم سے سجدے لے رہا ہے تو اللہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو هو الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ عالمین کا رب ہے، رب العالمین، الحمدللہ ہے رب العالمین، الرحمن الرحیم، پھر وہی جملہ ہے الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، اور کیا ہے؟ عالمین کا رب ہے۔ بھائی وہ رب ہے، وہ رب ہے، لیکن اس کی ربوبیت رحمانیت کے ساتھ ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ مشکل جملہ ہے، اور کہہ چکا ہوں کہ مشکل باتیں مشکل کشا کے ماننے والوں سے نہ کہوں تو کن سے جا کے کرے گا؟ ٹھیک، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ عالمین کا رب ہے۔ بھائی رب ہے، تمہیں نعمتیں دیتا ہے، لیکن اس کی ربوبیت رحمانیت کے ساتھ ہے۔ پھر سنو ایک دفعہ، وہ رب ہے، تمہیں دینے والا ہے، نعمتیں دے رہا ہے، لیکن اس کی ربوبیت رحمانیت کے ساتھ ہے۔ مطلب کیا ہے؟ صلاحیتیں دیکھ کر دیتا ہے۔
اس کی ربوبیت رحمانیت کے ساتھ ہے. مطلب کیا ہوا کہ صلاحیتیں دیکھ کر دیتا ہے. جس ذرے کو جتنی ضرورت ہے اتنا دیتا ہے، نہ کم دیتا ہے نہ زیادہ دیتا ہے. تو وہ رب ہے لیکن اس کی ربوبیت رحمانیت کے ساتھ ہے. صلاحیتیں دیکھ کر دیتا ہے. جس ذرے کو جتنی ضرورت ہے اتنا دیتا ہے، نہ کم دیتا ہے نہ زیادہ دیتا ہے. آسان کر دو، دودھ پیتے بچے کو، دودھ پیتے بچے کو اگر تم روٹی دے دو تو خلاف عدل ہے. بھائی دودھ پیتے بچے کو اگر روٹی دے دو تو وہ مر جائے گا، خلاف عدل ہے. اس لیے کہ روٹی کو وہ ہضم نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا. اور نوجوان کے ہاتھ میں دودھ کی بوتل دے دو تو یہ بھی خلاف عدل ہے. اس لیے کہ جوانی میں اسے مضبوط غذا کی ضرورت ہے، دودھ سے اس کا گزارا نہیں ہوگا. تو وہ اس کی ربوبیت رحمانیت کے ساتھ ہے. مطلب کیا ہے؟ صلاحیتیں دیکھ کر دیتا ہے. جس ذرے کو جتنی ضرورت ہے اتنا دیتا ہے، نہ کم دیتا ہے نہ زیادہ دیتا ہے. صلاحیتیں دیکھ کر دیتا ہے. بھائی آدم کی صلاحیت دیکھی، اسما کا علم دے دیا. نوح کی صلاحیت دیکھی، علم عطا کر دیا. ابراہیم کی صلاحیت دیکھی، خلت عطا کر دی. محمد کی صلاحیت دیکھی، خاتم النبیین بنا دیا. علی کی صلاحیت دیکھی، غدیر میں مولا بنا دیا. پہنچ گئی بات، ٹھیک ہے نا. اب یہ میری مجبوری ہے کہ جب بھی میں عزاخانہ زہرا پہنچتا ہوں تو تمیزیں چھوڑ کر فوراً اس مقام پہ پہنچ جاتا ہوں جس مقام پر مجھے پہنچ جانا چاہیے یہاں کے لیے، ٹھیک ہے نا. اب رکنا نہیں ہے. رب وہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. وہ عالمین کا رب ہے. رب کے معنی نعمتیں دینے والا، رب کے معنی ضرورتوں کو پورا کرنے والا، رب کے معنی احتیاج کو پورا کرنے والا، رب کے معنی پالنے والا. رب کے معنی کیا ہے؟ پالنے والا، ٹھیک ہے نا. اب یہ میرے سامنے مائکروفون ہے، میں مائکروفون کے ذریعے تم تک بات پہنچا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. مجھے بتلاؤ کہ اس مائکروفون کا رب ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. مائکروفون کا موجد تو ہو سکتا ہے، مائکروفون کا موجد تو ہو سکتا ہے لیکن مائکروفون کا رب نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ مائکروفون میں پلنے کی صلاحیت نہیں ہے. وہ رب ہے، وہ رب ہے، رب ہے، پالنے والا ہے. انسانوں کا رب ہے، اس لیے کہ انسان پلتے ہیں وہ پال رہا ہے. بھائی انسان پلتے ہیں وہ پال رہا ہے. تو مائکروفون کا موجد ہو سکتا ہے، مائکروفون کا رب نہیں ہو سکتا. رب کے معنی پالنے والا، رب کے معنی پالنے والا. اور رب اسی کا ہوگا جس میں پلنے کی صلاحیت ہوگی. اور اب تیسرے پارے کا مشہور و معروف سورہ قریش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإلاف قریش إیلافهم رحلة الشتاء والصيف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. مختصر سورہ ہے، چھوٹا سا سورہ ہے لیکن عجیب کمال کا سورہ ہے. اور اللہ نے اس سورہ میں لفظ رب کو استعمال کیا ہے. اگر یہ جملہ پہنچ گیا تو آج کی محنت سوارت ہو جائے گی. رب کے معنی پالنے والا، یہ ذہن میں رہے. رب کے معنی پالنے والا. کیا کہتا ہے اللہ؟ لإلاف قریش، ہم قریش کو تسلی دینا چاہتے ہیں. لإلاف قریش، ہم قریش کو تسلی دینا چاہتے ہیں. إیلافہم رحلة الشتاء والصیف، اور سردیوں میں، گرمیوں میں، جاڑے میں یہ جو سفر کرتے ہیں تو ہم ان کو امن عطا کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک. اور سفر کرتے ہیں تجارت کی غرض سے تو ہم انہیں رزق عطا کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو کہا قریش سے، سنایا پوری انسانیت کو. اللہ نے بھائی مخاطب کیا قریش کو. دیکھو قرآن کی کوئی آیت کسی زمانے پہ رکتی نہیں ہے، قیامت تک جاتی ہے، ٹھیک. اللہ مخاطب ہوا قریش والوں سے اور قریش کے ذریعے پوری انسانیت سنے کہ لإلاف قریش، ہم قریش کو تسلی دینا چاہتے ہیں. إیلافہم رحلة الشتاء والصیف، اور وہ جو سردیوں میں گرمیوں میں سفر کرتے ہیں تو اس سفر میں ہم انہیں امن عطا کرنا چاہتے ہیں. سفر کرتے ہیں تجارت کی غرض سے تو ہم انہیں رزق عطا کرنا چاہتے ہیں. بھائی بہت توجہ رکھنا. لإلاف قریش،
الاف رحلت الشتاء والصيف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. تم چاہتے ہو کہ تمہارا جو دور ہو جائے. جو کہتے ہیں بھوک کو، اور توجہ رکھنا. اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بھائی تم چاہتے ہو کہ بھوک دور ہو جائے اور تم خوف میں مبتلا ہو. تم چاہتے ہو کہ خوف دور ہو جائے. تو اگر چاہتے ہو کہ بھوک مٹ جائے اور خوف دور ہو جائے تو اس کا حل یہ ہے کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے پالنے والے کی عبادت کرو. دیکھیں عجیب مرحلہ ہے اور اس مرحلے پہ روکنا ہے. اور پھر کہہ رہا ہوں دوسری دفعہ کہ بات بہت مشکل ہے لیکن میری کوشش ہے کہ آسانی سے آپ تک پہنچا دو. ٹھیک ہے. اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. تم بھوک میں مبتلا ہو، چاہتے ہو کہ تمہاری بھوک دور ہو جائے. ٹھیک. وآمنهم من خوف، اور تم خوف میں مبتلا ہو، چاہتے ہو کہ خوف امن میں تبدیل ہو جائے. تو اگر چاہتے ہو کہ بھوک مٹ جائے، اگر چاہتے ہو کہ خوف امن سے تبدیل ہو جائے تو حل کیا ہے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. فَلْيَعْبُدُوا، عبادت کرو کس کی؟ رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے پالنے والے کی. عبادت کرو کس کی؟ اس گھر کے پالنے والے کی. رب کے معنی پالنے والا. هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے، اس بیت کے پالنے والے کی عبادت کرو. تو کبھی تم نے سنا کہ گھر پلا ہو؟ بھائی گھر پلا ہو کبھی تم نے سنا ہے؟ گھر تو نہیں پلتا. ابھی مثال دیکھیں گے. اگر میں کہوں کہ مائکروفون کا رب ہے تو تم مانو گے نہیں مانو گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ مائکروفون کا موجد ہو سکتا ہے، رب نہیں ہو سکتا. وجہ اس کی یہ کہ مائکروفون میں پلنے کی صلاحیت نہیں ہے. ٹھیک. اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا خوف دور ہو جائے گا، تمہاری بھوک مٹ جائے گی. حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے پالنے والے کی عبادت کرو. تو گھر نہیں پلتا، بہت توجہ رکھنا. گھر نہیں پلتا، پلتا ہے گھر والا. رک جاؤ اس مرحلے پر. بھائی گھر نہیں پلتا، اس لیے کہ گھر میں پلنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے. رب اس کا ہوتا ہے جس میں پلنے کی صلاحیت ہو. اور اللہ کہہ رہا ہے بھوک بھی دور ہو جائے گی، خوف بھی مٹ جائے گا. اس گھر کے پالنے والے کی عبادت کرو. ٹھیک. تو بھائی گھر تو نہیں پلتا لیکن بات کو اتنی ہے کہ کبھی کبھی ظرف بولا جاتا ہے، مراد لی جاتی ہے مظروف. اب میں پیچھے والوں کے لیے یہ مثال آسان کر رہا ہوں. کبھی کبھی بولا جاتا ہے ظرف اور مراد لی جاتی ہے مظروف. میں آسان کر دوں. بھائی مجھے بڑی شدید پیاس لگ رہی تھی. جب شدید پیاس لگ رہی تھی، گرمی ہے، پسینہ آ رہا ہے، جانتے ہو شدید پیاس تھی، میں 5 گلاس پی گیا. میں 5 گلاس پی گیا. کتنے گلاس؟ 5 گلاس پی گیا. تو گلاس پیا یا پانی؟ پیچھے والے. بھائی مجھے پیاس لگ رہی تھی، 5 گلاس پی گیا. تو گلاس پیا یا پانی؟ تو پیا پانی کہا گلاس، پیا پانی کہا گلاس. اچھا نظر اللہ نے آدھے حسین، نظر اللہ نے آدھے حسین کی بات ہے، نعرے حیدری لگنا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے نا. اور مجھے معلوم ہے، مجھے اس بات کی مکمل اطلاع ہے، معلوم ہے کہ مسجد کے بعد نظر اللہ نے آدھے حسین بالکل ہو رہی ہے. نظر اللہ نے آدھے حسین بھیا روز ہو رہی ہے. نظر اللہ نے آدھے روز ہو رہی ہے. اب چونکہ روز ہو رہی ہے تو ایک جملہ ہدیہ کرنا پڑے گا. ایک دن کی بات ہوتی تو میں سرسری گزر جاتا. روز ہو رہی ہے اس لیے ایک جملہ ہدیہ کرنا پڑے گا. بہت ضروری ہے ہدیہ کرنا. یعنی کیا کہا؟ نظر اللہ نیاز حسین، نظر اللہ نیاز حسین. میرا رسول نماز پڑھا رہا تھا، صحابہ کرام نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. ایسے میں سائل آ گیا اور پکار کے کہنے لگا ہے کوئی اللہ کے نام پہ میری مدد کرنے والا؟ بھائی ہے کوئی اللہ کے نام پر؟ میں دیکھو تفصیل نہیں بیان کروں گا ورنہ بات بہت دور تک چلی جائے گی. مجھے ایک جملہ کہنا نظر اللہ نے آ حسین. ٹھیک ہے نا. ساحل آ گیا کہنے لگا ہے کوئی اللہ کے نام پہ میری مدد کرنے والا؟ 2 3 4 آوازیں لگائے، کہیں سے جواب نہیں آیا. نہیں آیا نا. جب کہیں سے جواب نہیں آیا تو کہا مالک تیرے گھر سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں. ادھر کا مالک خالی ہاتھ جا رہا ہوں، ادھر تمہارے علی نے انگلی کا اشارہ کیا، انگلی کا اشارہ کیا. ساحل آگے بڑھا
علی کے ہاتھ سے انگلی سے انگوٹھی نکال لی. بھائی مانگا تو سب سے تھا, بھائی مانگا تو سب سے تھا, تو مانگا سب سے ملا ید اللہ سے. الہی آمین. ٹھیک ہے نا, بہت تو جوڑنا ہے. کوئی اللہ کے نام پر میری حاجت کو پورا کرنے والا ہے, کوئی اللہ کے نام پر میری مدد کرنے والا ہے, کوئی مانگا سب سے ملا علی سے. وہ دن اور آج کا دن نظر اللہ نے آج حسین, بھائی وہ دن اور آج کا دن مشاہدہ کر کے دیکھ لو. ٹریفک لائٹ کے اوپر بھائی بھیکاری سائل, میں توہین نہیں کر رہا, سمجھانے کے لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں. بھیکاری سائل فقیر جب بھی مانگتا ہے تو یہی کہتا ہے نظر اللہ میرا حسین. کبھی تم نے سنا ہو کہ سائل نے کہا کہ فلاں کے نام پہ دے دو, فلاں کے نام پہ دے دو, فلاں کے نام پہ دے دو. رک جاؤ بھائی, رک جاؤ. جملہ مکمل نہیں ہوا بھائی. وہ دن اور آج کا دن مشاہدہ کر کے دیکھ لو کہ بیکاری مانگتا ہے تو یہی تو کہتا ہے محمد کے نام پہ دے دو, پنجتن کا صدقہ دے دو, علی کے نام پہ دے دو, فاطمہ کے نام پہ دے دو, حسنین کے نام پہ دے دو, حسین کے نام پہ دے دو, حسن کے نام پہ دے دو. کبھی تم نے سنا کہ بیکاری نے کہا فلاں کے نام پہ دے دو, فلاں کے نام پہ دے دو, فلاں کے نام پہ دے دو. یعنی بیکاری ہے مگر اتنا جانتا ہے کہ بیکاریوں کے نام پر بھیک بھی نہیں ملتی. ہے نا بھائی وہ دن اور آج کا دن نظر اللہ نے آ جاؤ سے. کبھی تم نے سنا کہ بیکاری نے کہا فلاں کے نام پہ دے دو, فلاں کے نام پہ دے دو, کبھی سنا؟ کبھی اس نے تمہارا نام لیا, میرا نام لیا؟ نہیں بھائی, ہم تو خود آل محمد کے در کے بیکاری ہیں. بس دیکھو مجبوری ہے نا, ممبر کے کچھ تقاضے ہیں ان کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے. بس رکنا نہیں ہے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. تم چاہتے ہو کہ تمہارا خوف امن میں تبدیل ہو جائے, تم چاہتے ہو کہ تمہاری بھوک مٹ جائے, تو حل کیا ہے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. اس گھر کے پالنے والے کی عبادت کرو. تو گھر تو نہیں پلتا, پلتا ہے گھر والا. بہت توجہ رکھنا, کبھی کبھی بولا جاتا ہے ظرف, مراد لی جاتی ہے وضرو. مجھے شدید پیاس لگ رہی تھی, میں نے 5 گلاس پی لیے, ٹھیک ہے نا, 5 گلاس پیے, گلاس پیے نہیں پیا پانی, کہا گلاس, ٹھیک ہے نا. اب روز نظر ہو رہی ہے, اسی چکر میں تو میں آگے چلا گیا تھا, ٹھیک ہے نا بھائی. روز ہو رہی ہے, شاندار
نظر ہو رہی ہے، مجھے بھوک لگ رہی تھی، مجلس پڑھ کے آیا تھا، جانتے ہو بڑی کمال کی بریانی بنی تھی، شدید بھوک لگ رہی تھی، 5 پلیٹ کھا گیا۔ کتنی کھا گیا؟ 5 پلیٹ کھا گیا۔ تو پلیٹ کھائی بریانی کھائی؟ پلیٹ کھائی بریانی کھائی؟ کھائے بریانی، کہا پلیٹ، پیا پانی، کہا گلاس۔ یہ تو کمال ہے۔ اور اب تمہارے ہی زبان کا تیسرے درجے کا محاورہ ہے، 3rd ڈگری کا، تیسرے درجے کا، بوتل پینا، سافٹ ڈرنک بوتل پینا۔ پیاس لگ رہی تھی، 5 بوتل پی گئے، 4 بوتل پی گئے۔ اچھا بھائی، بوتل پیا، بوتل کے اندر کا مشروب پیا، اور پیا مشروب کہا بوتل، کھائے بریانی کہا پلیٹ، پیا پانی کہا گلاس۔ تو کبھی کبھی بولا جاتا ہے سر، مراد دی جاتی ہے مضرور۔ اللہ چاہتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ خوف دور ہو جائے، اگر چاہتے ہو کہ دھوپ مل جائے، تو اس گھر کے پالنے والے کی عبادت کرو۔ تو بھائی گھر تو نہیں پلتا، پلتا ہے گھر والا۔ تو پیدا ہوا ہوگا کوئی اس گھر میں کہ جب اس نے احد میں تلوار کھینچی تو خوف دور ہو گیا، اور خیبر فتح کر کے غنیمت کی بھیک جاتی تو بھوک مٹ گئی۔ اب دیکھو میں تمہیدیں استوار کر کے درمیان میں آتا ہوں، گھڑی پہ نگاہ پڑ جاتی ہے، یہ بھی عجیب مسئلہ ہے اس سال، ٹھیک ہے نا؟ دعا کرنے کا بہتری آ جائے اس کے اندر۔ اب آج بھی تاخیر سے آیا نا میں یہاں، مجھے 5 منٹ تو تاخیر ہو گئی نا۔ اتنا پانی تھا کہ اس کو کیسے عبور کرتا، تیزی سے تو عبور نہیں کر سکتا، آہستہ آہستہ عبور کیا میں نے، ٹھیک ہے نا؟ اور اب ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ والا ڈنڈا تو تھا نہیں میرے پاس کہ آسا مارتا راستہ بن جاتا۔ ہو سکتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک بھی بات پہنچ جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو کہا کہ اس گھر کے پالنے والے کی عبادت کرو۔ تو ہوا ہوگا نا کوئی اس گھر میں پیدا، ہوا ہوگا کوئی اس گھر میں پیدا کہ جب اس نے احد میں تلوار کھینچی تو مسلمانوں کا خوف دور ہوا، اور خیبر فتح کر کے غنیمت کی بھیک دے دی تو مسلمانوں کے پیٹ بھر گئے، مسلمانوں کے پیٹ بھر گئے۔ تم سمجھ رہو خطابت ہے، روایت سن لو تاکہ بات مکمل ہو جائے۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سچی زبان سے نکلی ہوئی روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ خیبر کی جنگ سے پہلے، بیفور دا بیٹل آف خیبر، پرائر ٹو دا بیٹل آف خیبر، وہ کہہ رہی ہیں کہ خیبر کی جنگ سے پہلے ہمیں پیٹ بھر کر خورمے کھانے بھی نصیب نہیں تھے۔ تو یہ جو مسلمانوں کے پیٹ بھرے ہیں، یہ بھی علی کی ذوالفقار کا صدقہ ہے، یہ بھی علی کی ذوالفقار کا صدقہ ہے۔ تو جب احد میں تلوار کھینچی تو کیا دور ہوا؟ خوف ہم سے بدلا، خوف دور ہوا۔ سب کو یاد ہے، سب کو یاد ہے، میں 2 جملے حجیہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ سب کو یاد ہے کہ جب مشرکین نے شدت کے ساتھ حملہ کیا احد میں، جب مشرکین نے، اب دیکھو میرے پاس آیتیں بہت ہیں، قرآن میں آیت ہے وَإِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلَوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ، اس وقت کو یاد کرو جب تم پہاڑ کی چوٹیوں کی طرف بھاگے جا رہے تھے، وَلَا تَلَوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ، اور اتنے گھبرائے ہوئے تھے کہ دائیں بائیں مڑ کر دیکھتے نہیں تھے، وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ، اور رسول تمہیں پیچھے سے آواز دے رہا تھا کہ میں زندہ ہوا۔ بھائی میں تو تقیہ کر لوں لیکن قرآن کی تقیہ کرے بھائی، یہ تو قرآن کی آیت ہے، اس کا مطلب یہ کہ مسلمان پناہ لینے کے لیے پہاڑوں کی طرف بھاگے، ٹھیک ہے نا؟ جنگ احد کی بات ہو رہی ہے، جب شدت سے حملہ ہوا تو مسلمان کہاں بھاگا؟ پہاڑوں کی طرف پناہ لینے کے لیے۔ پڑھا لکھا مسلمان تھا، پناہ کے لیے اس جگہ کا انتخاب کیا جو آج سے 8000 برس پہلے نوح کے بیٹے نے تلاش کی تھی۔ سمجھدار لوگ تھے۔ اب تاریخ نے کہا قلعہ تھا، قلعہ ابو طالب کا بیٹا علی نبی کے چاروں طرف گھوم کر، نبی کا طواف کر کے علی لڑتے جاتے ہیں اور نبی کی حفاظت کرتے جاتے ہیں۔ باقی تو سب تشریف لے گئے میدان سے، بھائی باقی تو سب پناہ کے لیے دور نکل گئے۔ جب نبی کی نگاہ پڑی کہ بس اکیلا علی ہے جو لڑ رہا ہے تو مسکرا کے کہنے لگے یا علی تم بھی کیوں نہ گئے؟
کہا یاد جا کے تاریخ میں جملے کو دیکھنا. کہا یا علی بھائی سب چھوڑ کے چلے گئے. تو رسول کو حق ہے نا پوچھنے کا سوال. کہنے لگا یا علی تم بھی کیوں نہ گئے؟ تو جانتے ہیں تمہارے مولا نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگے اکفر بعد الایمان، کیا ایمان لانے کے بعد کافر ہو جاؤ؟ اور اللہ کے رسول کیا ایمان لانے کے بعد کافر ہو جاؤ؟ اور ایک جملہ اور کہا کہ اللہ کے رسول میں تو آپ کا اتباع کرتا ہوں. اللہ کے رسول میں تو آپ کا اتباع کرتا ہوں. اگر آپ میدان سے تشریف لے جاتے تو میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلے جاتا. ٹھیک ہے نا؟ بس آخری جملہ ہے، آخری جملہ. دیکھ لڑتے لڑتے علی کی تلوار ٹوٹ گئی. لڑتے لڑتے علی کی تلوار ٹوٹ گئی. علی رسول کے پاس آئے، احد کا واقعہ ہے. یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی. رسول خاموش ہے. پھر کہا اللہ کے رسول میری تلوار ٹوٹ گئی. رسول خاموش ہے. پھر کہا علی نے یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی. رسول خاموش ہوئے. اتنے میں جبریل چیختے ہوا ہے، پکارتے ہوا ہے کہ لا فتح الا علی، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. یہ جملہ بار بار سنا ہے. ایک دفعہ مجھ سے اور سن لو، میں ترجمہ کروں گا. لا فتح کوئی جوان نہیں تھا الا علی سوائے علی کے. لا سیف کوئی تلوار نہیں تھی الا ذوالفقار سوائے ذوالفقار کے. کون کہتا ہوا آیا، پکارتا ہوا آیا؟ حضرت جبریل. ایک دفعہ اور سن لو، بس یہ آگے جملہ ہے. جبریل تلوار لائے نا، آسمان سے تلوار آئی. کیا کہتے ہوئے لائے؟ لا فتح الا علی. دیکھو ہر فرشتے کی ایک تسبیح ہے، جا کے دیکھنا. اور علی نے نہج البلاغہ کے خطبے میں بھی اس کے اوپر گفتگو کی ہے کہ ہر فرشتے کی ایک تسبیح ہے. کسی فرشتے کی تسبیح اللہ اکبر تو وہ قیامت تک اللہ اکبر کی تسبیح پڑھتا جائے گا. کسی فرشتے کی تسبیح الحمدللہ، وہ قیامت تک الحمدللہ کی تسبیح پڑھتا جائے گا. اسی طریقے سے جبریل کی تسبیح ہے لا الہ الا اللہ. یہیں سے بات شروع ہوئی تھی آج کی، ٹھیک ہے نا؟ جبریل کی تسبیح کیا ہے؟ لا الہ، کوئی معبود نہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے. تو جبریل کی تسبیح میں لا بھی ہے، لا بھی ہے، لا بھی ہے، اللہ بھی ہے. تو توحید کا پرچار کرنے والا جبریل، توحید کا پرچم بلند کرنے والا جبریل جب میدان احد میں آیا تو وہاں بھی کل ایک جوان دیکھا تو تسبیح پڑھا تھا لا الہ الا اللہ. جوان کو دیکھ کے کہنے لگا لا فتح الا علی. رک جاؤ آخری جملہ روکا ہوا ہے، رک جاؤ. لا فتح کہتے ہیں جوان کو. لا فتح کوئی جوان نہیں تھا الا علی سوائے علی کے. لا سیف کوئی تلوار نہیں تھی الا ذوالفقار سوائے ذوالفقار کے. پھر ایک دفعہ اور سنو، جبریل نے کیا کہا؟ لا فتح کوئی جوان نہیں تھا الا علی سوائے علی کے، ہے نا؟ جبریل نے کیا کہا؟ لا فتح کوئی جوان نہیں تھا. لا فتح یعنی میدان احد میں جبریل کی چیخ نے بتلا دیا کہ کل ایک ہے لا فتح، باقی سب لاپتہ. اس مرحلے پر رک رہی ہے. میں تذکرہ کر رہا تھا علی ابن ابی طالب کا، اور آج شبی برآمد ہوگی علی اصغر کی. بات آ گئی، شبی جھولا برآمد ہوگا نا. باب الہواج مولا علی اصغر علیہ السلام کا. یاد ہے جب علی اصغر کی ولادت ہوئی تو حسین نے اصغر کو شہزادی زینب کے گود میں ڈال دیا. یہ کہہ کے ڈالا کہ بہن آج سے تمہاری ذمہ داری ہے اصغر کی پرورش کی. بات آ گئی نا. بات علی اصغر تک آ گئی. میرا جی چاہ رہا ہے کہ دو چار جملے ہدیہ کرتا ہوا آگے بڑھوں، ہدیہ کرتا ہوا دو چار جملے آگے بڑھوں. تمہیں معلوم ہے نا کہ کربلا کے واقعے کے بعد مختار کا طریقہ یہ تھا، مختار کا طریقہ یہ تھا کہ وہ قاتلوں کو گرفتار کرواتے تھے، ان سے اقرار جرم کرواتے تھے، اس کے بعد ان کو سزا دیتے تھے. ٹھیک ہے نا؟ یہ طریقہ تھا ان کا. ایک شخص مدینے کا رہنے والا ہے، وہ کوفے میں دربار میں بیٹھا ہوا تھا.
وہ بیان کرتا ہے کہ مختار تخت پر بیٹھے تھے، ٹھیک، اور ایک شخص کو پکڑ کے لایا گیا۔ مختار نے اس سے پوچھا کہ تجھے کیوں گرفتار کر کے لائے؟ کیا تو نے حسین کے خلاف حسین کے ساتھیوں کو قتل کیا تھا؟ کہا کہ نہیں امیر، میں نے تو کچھ نہیں کیا تھا۔ کہا کچھ تو کیا تھا نا جس وجہ سے تجھے گرفتار کر کے لائے؟ کہا کہ نہیں امیر، میں نے کچھ نہیں کیا تھا۔ کہا اچھا، کیا حسین کے خلاف نعرے بلند کر رہا تھا؟ کہا کہ نہیں، نعرے بھی نہیں لگائے۔ کہا بھائی ہوا کیا، تجھے کیوں گرفتار کر کے لائے؟ کہا کہ امیر مت پوچھ کہ مجھے کیوں گرفتار کر کے لائے۔ کہا نہیں، تجھے بتلانا پڑے گا۔ تو کانپنے لگا اور کانپ کے کہنے لگا امیر مجھ سے خطا اتنی ہوئی کہ جب خیمے چلے اور اسباب لوٹا گیا تو غلطی سے میرا ہاتھ شہزادی زینب کی چادر کو چھو گیا۔ بس یہ سننا تھا کہ مختار نے چیخ ماری کہ کہاں وہ پاک چادر اور کہاں یہ نجسات۔ وہ مدینے کا رہنے والا واپس مدینے آیا، کوفے سے مدینے آیا، سید سجاد کی خدمت میں پہنچا، سلام کیا، بیٹھ گیا۔ سید سجاد نے پوچھا کہ کوفے سے آ رہا ہے؟ کہا کہ مولا کوفے سے آ رہا ہوں۔ کہا کہ مختار آج کل کیا کر رہے ہیں؟ کہا فرزند رسول قاتلوں کو گرفتار کرواتے ہیں، اقرار جرم کرواتے ہیں، ان کو سزا دیتے ہیں۔ بس یہ سننا تھا کہ سید سجاد نے پکار کے کہا کہ کیا علی اصغر کا قاتل پکڑا گیا؟ راوی نے ہاتھ جوڑ لیے، کہا مولا آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ اکبر کا قاتل پکڑا گیا؟ آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ عباس کا قاتل پکڑا گیا؟ آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ اول محمد کے قاتل پکڑے گئے؟ آپ پوچھ رہے ہیں کہ اصغر کا قاتل پکڑا گیا؟ یا آخر بات کیا ہے؟ تو رو کے کہنے لگے کہ اس تیر نے فقط اصغر کا گلا نہیں چھیدا، ہم آل محمد کے سینے کو چھید دیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ وہ مدینے کا رہنے والا پلٹ کر پھر کوفے آیا، اور یہ وہی دن تھا جس دن مختار کے دربار میں حرملہ کو گرفتار کر کے لایا گیا۔ جیسے ہی اس راوی کی نگاہ پڑی حرملہ پر، بے اختیار اس کے منہ سے نکلا اللہ اکبر۔ مختار نے نگاہ کی، کہا کہ واقعاً اللہ بڑا ہے، لیکن یہ تکبیر کا کون سا موقع تھا؟ کہا کہ سید سجاد پوچھ رہے تھے کہ اصغر کا قاتل گرفتار ہوا یا نہیں، اور آج جب میں دربار میں ہوں تو میرے سامنے حرملہ کھڑا ہے۔ بس جیسے ہی مختار نے یہ سنا، کہنے لگے ذرا حرملہ کو میرے قریب لاؤ، حرملہ کو میرے قریب لاؤ۔ حرملہ قریب آیا، مختار نے پوچھا کہ حرملہ بتا کہ تو نے کربلا کے میدان میں کیا کام کیا؟ کہا کہ امیر میں نے کل 3 تیر چلائے۔ امیر میں نے کل 3 تیر چلائے۔ کہا بتلا کیسے چلائے؟ کہا کہ پہلا تیر میں نے اس وقت مارا جب حسن کا چھوٹا بیٹا حسین کی آغوش میں تھا، تلوار پہنچ نہیں سکتی تھی، میں نے تیر مارا۔ حسن کا بیٹا حسین کے ہاتھوں میں منقلب ہو گیا۔ کہا کہ دوسرا تیر کیسے چلایا؟ کہا کہ امیر نہ پوچھ۔ کہا کہ بتلا کہ دوسرا تیر کیسے چلایا؟ کہا کہ امیر دوسرا تیر اس وقت چلایا کہ جب حسین زخموں سے چور ہو کر اپنے زلزلہ پہ جھوم رہے تھے تو میں نے تیر مارا، تیر جا کے سینے پہ لگا، اور اس تیر کے صدمے سے حسین زمین پر آئے۔ کہا کہ حرملہ بتلا کہ تو نے تیسرا اور آخری تیر کیسے چلایا؟ اب حرملہ کانپنے لگا۔ کہا کہ امیر مجھے معاف کر دے۔ کہا کہ نہیں، تجھے بتانا پڑے گا کہ تو نے تیسرا تیر کیسے چلایا۔ تو اب حرملہ نے پکار کے کہا کہ امیر کیا بتلاؤ؟ حسین اپنے 6 ماہ کے علی اصغر کو لے کر آئے۔
حسین اصغر کو میدان میں لے کر آئے اور کہا کہ بیٹا اصغر ذرا اپنی پیاس کا اعلان کر دے، تو اصغر نے ننھی زبان باہر نکالی، ادھر اصغر نے ننھی زبان باہر نکالی، ادھر رباب کی آواز آئی۔ بھائی بہت توجہ رکھنا، حرملہ نے تیر چھوڑا، اصغر نے زبان نکالی، ابھی تیر کا چلنا تھا کہ خیمے سے رباب کی آواز آئی کہ بیٹا اصغر بابا پہ تیر نہیں لگنا چاہیے۔ اصغر نے گلا آگے کر دیا، علی اصغر نے ننھا گلا آگے کر دیا کہ کہیں بابا کو تیر نہ لگے۔ جانتے ہو علماء مقاتل نے اس تیر کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ وہ عام تیر نہیں تھا، تیر شہسوبہ، تیر شہسوبہ جس میں 3 نوکیں ہوتی ہیں، 3 نوک والا تیر، تیر شہسوبہ۔ یہ وہ تیر ہے، ان میں مقاتل لکھ رہے ہیں، یہ وہ تیر ہے جو جنگوں میں جانوروں کو مارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وہ 6 ماہ کے بچے کے لیے استعمال ہوا، 3 نوکوں والا تیر۔ تیر چلا، مقتل لکھتا ہے کہ پہلی نوک اصغر کے کان میں لگی اور دوسرے کان کو چھید دیا، بچہ ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا۔ تیر کی دوسری نوک اصغر کے گلے پہ لگی۔ تیر شہسوبہ، آخری جملہ، تیر شہسوبہ زہر میں بجھا ہوا تیر تھا، زہر میں بجھا ہوا تیر تھا۔ راوی کہتا ہے کہ اتنی طاقت کے ساتھ تیر مارا کہ تیر گلے کو چھید کر حسین کے جسم میں پیوست ہو گیا۔ مقتل نگار لکھتے ہیں کہ تیر کی طاقت یہ تھی کہ اگر حسین کے بدن سے وہ تیر نہ رکتا تو اصغر تیر کے ساتھ جاتا۔ تو دو جملے تو تم نے گریہ کیا، مجلس تمام ہو گئی، لیکن مجھے اجازت دو 2 جملوں کی۔ اصغر شہید ہو گیا، اصغر شہید ہو گیا۔ حسین نے آبا کا دامن ڈالا، حسین نے اصغر پر آبا کا دامن ڈالا، پلٹے خیموں کی طرف، ٹھیک ہے نا؟ حسین اب پلٹ رہے ہیں اصغر کا لاشا لے کر خیموں کی طرف۔ رباب کے پاس جانا ہے، ماں کے پاس، اصغر کی ماں کے پاس جانا ہے۔ حسین امام بھی ہیں، حسین امام بھی ہیں، حسین باپ بھی ہیں۔ امام کا دل مضبوط ہے کہ لے چلو اصغر کو، لے چلو۔ باپ کا دل گھبرا رہا ہے کہ اگر ماں نے دیکھ لیا تو برداشت کر پائے گی یا نہیں۔ اب مقتل لکھتا ہے کہ حسین 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے اور کہنے لگے رضن قضائی و تسلیما لامرہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رباب کے خیمے پہ آئے، پکار کے کہنے لگے کہ رباب میں کون ہوں؟ کہا کہ آپ میرے مولا ہیں، آپ میرے وارث ہیں، آپ میرے آقا ہیں۔ کہا رباب اگر کچھ کہوں گا تو مانے گی؟ کہا مولا کیسے نہیں مانوں گی؟ آبا کا دامن ہٹایا، کہا رباب تیرے بچے کو پانی تو نہ پلا سکا، اس کا لاشا لے کر آیا ہو، اس کا لاشا لے کر آیا ہو۔ اب آخری جملہ، برداشت کر سکتے ہو تو برداشت کر لینا۔ جب حسین اصغر کو لے کر جا رہے تھے تو سکینہ قریب میں موجود تھی۔ وہ بچی جو باپ کے سینے پہ سونے کی عادی ہے، دیکھ رہی تھی کہ بابا بھیا علی اصغر کو پانی پلانے لے جا رہا ہے۔ جب حسین اصغر کو واپس لے کے آئے تو سکینہ دوڑ کے آئے اور پکار کے کہنے لگی بابا مجھے پتا چل گیا کہ آپ کو اصغر زیادہ محبوب ہے، میں زیادہ محبوب نہیں ہوں، آپ اصغر کو پانی پلانا ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ حسین نے ابا کا دامن ہٹایا، کہا بیٹی تیرا بھائی پانی پی کر نہیں آیا، تیر کھا کے آیا ہے۔ ماتم حسین، ماتم حسین۔
تیری یاد ستائے گی تنہائی کے عالم میں، تیری یاد جو آئے گی تنہائی کے عالم میں، تیری یاد جو آئے گی تنہائی کے عالم میں، تیری یاد جو آئے گی تنہائی کے عالم میں، تیری یاد جو آئے گی تنہائی کے عالم میں، تیری یاد جو آئے گی ماں تیری کیسے عزیز، ماں تیری کسے اصغر، جھولے میں جھولائے گی